السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فعل مضارع کے تغیرات۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے دیکھا تھا فعل مضارع کے تغیرات میں مضارع خفیف کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی تغیرات سے مراد کیا ہے کہ اس کی حالت کا بدل جانا فعل مضارع کی۔ نارملی ہمارے پاس مضارع کیا ہوتا ہے، مضارع مرفوع ہوتا ہے جو کہ یذهب ہوا ہے۔ اب سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ مضارع منصوب ہو جاتا ہے، یعنی کہ آخر میں جو ہے زبر آ جاتی ہے، اور کبھی مضارع اخف ہو جاتا ہے یعنی مجزوم ہو جاتا ہے، آخر میں جزم آ جاتی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ ان کے اوپر کچھ ایسے حروف جب داخل ہوتے ہیں جو ان کے اوپر تبدیلی کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے حروف ہیں مضارع خفیف کے؟ ہم لوگوں نے دیکھ لیے تھے کہ وہ ان، لن، کئی اور اذن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، مضارع سے پہلے آ کے مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون کون سے ہیں ہمارے پاس؟ ان، لن، کئی اور اذن، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جب مضارع سے پہلے داخل ہوتے ہیں تو مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں، اور منصوب کرنے کی صورت میں یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہماری مضارع کی گردان لکھی ہوئی ہے، اور اس کی ہم لوگوں نے 3 کیٹیگریز کی ہوئی ہے، نمبر 1، نمبر 2 اور نمبر 3۔ میں نے ایرو بنائے ہوئے ہیں، نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2 اینڈ نمبر 3، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو پہلی کیٹیگری ہے ہمارے پاس، اس کے اندر سارے ایسے لکھے ہیں سیگے جو جن کے آگے آخر میں جو ہے پیش آ رہا ہے۔ دوسرے جو ہے یہ ایک ایسی ساؤنڈ والے لکھے ہیں جو کہ سیم ہے، آنی، اونا اور اینا والے لکھے ہوئے ہیں، اور جو آخر میں ہے وہ ہمارے پاس جمع کے 2 سیگے لکھے ہوئے ہیں۔ اب جو ہمارے پاس پہلے والے ہے، جب یہ منصوب ہوتا ہے تو آخر سے ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں، پیش کو ہٹا کے زبر لگا دیتے ہیں، منصوب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسری کنڈیشن والی کیا ہوتی ہے کہ ان کے آخر سے نون کو ہم لوگ ہٹا دیتے ہیں، اور یہ جو ہمارا سیگا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخر میں جب نون کو ہٹا دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک الف کو ایڈ کر دیتے ہیں، اور یہ والا جو ہمارا سیگا ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخر سے جب ہم لوگ نون کو ہٹا دیتے ہیں تو یا کو کھول کے تذہبی لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم لوگ دیکھیں گے مضارع اخف کیسے ہوتا ہے، مجزوم کیسے ہوتا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے مضارع اخف کیسے ہوتا ہے، تو اس کے بھی ہمارے پاس کچھ ایسے حروف ہے جو کہ فعل مضارع سے پہلے داخل ہوتے ہیں، فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں، یعنی اس کا آخر والا جو حرف ہے اس کو جزم دے دیتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے ٹوٹل 4 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ لم، لما، لام امر اور ان، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاس مضارع خفیف تھا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا تھا؟ ان تھا، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ ان، اور یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اگر تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گا، ٹھیک ہے، شرط آگے ان لم، ٹھیک ہے۔ لم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لم جو ہے یہ مضارع میں 2 طرح کا معنی فائدہ دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس میں زوردار نفی کا مفہوم دیتا ہے، اس کے معنی ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی یہ مضارع کے اوپر داخل ہوگا لم، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگی؟ زوردار نفی پیدا ہوگی، اور اس کے معنی جو ہے ماضی کے ساتھ مخصوص ہو جائیں گے۔ یا فعلو، ٹھیک ہے، وہ کرتا ہے یا پھر کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر میں کہتی ہوں لم یا فعلو، اس نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ماضی میں بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے میرے پاس، جیسے اس کی ایک اور بھی ایگزامپل ہم لوگ لے لیتے ہیں، قرآنی آیت لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس لما، لما کہتے ہیں ابھی تک نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے معنی ہوتی ہے ابھی تک نہیں۔ لما کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لما، ابھی تک نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں کہتی ہوں زید نے ابھی تک نہیں لکھا، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا بنے گا؟ لما، ٹھیک ہے، ابھی تک نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ زید نے نہیں لکھا، یکتبو لکھا زیدن، زید نے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ان جو ہے ہمارے پاس کیا آتا ہے بیسیکلی، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، شرط کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف شرط بھی بولتے ہیں، اور اس سے آگے والا جو جملہ ہوتا ہے اگر تو جائے گا، یہ ہوگا ہمارے پاس ان حروف شرط، ٹھیک ہے، تو میں بھی جاؤں گا، تو یہ کیا ہو گیا؟ جواب شرط، ٹھیک ہے۔ اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، شرط اور جواب شرط۔ پھر اس کے بعد آتا ہے لام امر، لام امر کس کے لیے آتا ہے؟ خواہش کے لیے آتا ہے۔ لام امر کس کے لیے آتا ہے؟ خواہش کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جب فعل مضارعہ پہ داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر خواہش کے معنی پیدا کر دیتا ہے، جیسے یفعلو، وہ کرتا ہے یا کرے گا، لیفعل، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ وہ کرے،
ٹھیک ہے. اور اس کی جو لام ہوتی ہے لام امر کی, یہ اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مضارع کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو کیا عمل کرتے ہیں. اب میں نے یہاں پہ 3 ہماری کنڈیشنز لکھ دی ہیں مضارع کی گردان کی. اب جو ہے, اب جسٹ ایکسپوز اس کے اوپر ان داخل کر لیں. ان داخل کر لیا ہم لوگوں نے اس گردان کے اوپر ان. اب کیا ہوا, ان داخل ہو گیا. یہ کیا ہمارے پاس مضارع خفیف یعنی کہ اس میں سے ایک حروف آ گیا. ٹھیک ہے, ایک حرف آ گیا. اب اس نے جو ہے مضارع کے اوپر داخل ہوا, مضارع کی آخری جو حرکت ہے اس کو بدل دیا. مضارع مضموم ہو جاتا ہے نا. مضموم سے کیا مراد ہے, جزم. ٹھیک ہے, مضموم کس سے نکلا, جزم سے, یعنی ان کے اوپر کیا آ جائے گی, ساکن, جزم آ جائے گا. ٹھیک ہے, ان یذهب. ٹھیک ہے, ان یذهب. اس کے بعد دیکھیں یذهبانی, تذهبانی, تذهبانی, یہ والے جو سارے سیکھے آنا, اونا اور اینا, جیسے ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. ٹھیک ہے, جب خفیف کیا تھا تو ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اس کے آخر سے نون کو ڈراپ کر دیا تھا. ان سب کے آخر سے بھی نون کو ڈراپ کرتے ہیں, نون ڈراپ ہوگی. ٹھیک ہے, اب اسی طریقے سے یہ جو واو والا ہے یذهبون جمع والا, واو کے آنکھیں الف لگا دیں. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو ہمارے پاس تذہبین ہے اس کو کھول کے لکھ دیں, تذہبی لکھا جائے گا کیونکہ نون ڈراپ ہوگی, باقی رہ گیا تذہبی. پھر اس کے بعد یذهبنا اور تذهبنا یہ ایز اٹ از آئیں گے. ٹھیک ہے, تو مضارع خفیف میں اور اخف میں کیا فرق ہے کہ یہ جو اس کے یذهبو واحد والے جو سیگے ہیں یا متکلم کے سیگے ہیں تو ان کے آخر جو ہے ہمارے پیش کی جگہ جزم آ جاتی ہے, اور مضارع خفیف میں کیا ہوتا ہے کہ زبر آ جاتی ہے. باقی یہ جو ہمارے پاس تسنیہ کے اور جمع کے ان کے آخر سے نون ڈراپ ہو جاتی ہے, خفیف میں بھی اور اخف میں بھی. اور یہ جو ہمارے جمع والے ہیں وہ سارے سیم ہیں. اب جو ہے ان کے یہ جو ہم لوگوں نے حروف دیکھے تھے مجزوم کرنے والے, ان کو ڈیٹیلز میں یہاں پہ لکھ دیتی ہوں. ان کیا یہ ہمارے پاس حروف شرط بھی ہے, شرط بھی ہے, اور اس کا دوسرا جو جز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, جواب شرط. ٹھیک ہے, اگر تو جائے گا تو میں بھی جاؤں گی. اگر, ٹھیک ہے, یہ ان ہے اور یہ کیا ہمارے پاس حرف شرط. ٹھیک ہے, تو میں بھی جاؤں گی. ٹھیک ہے, یہ کیا ہو گیا, جواب شرط. اوکے, اچھا آگے دیکھیں ہمارے پاس لم. ٹھیک ہے, لم کیا کرتا ہے, یہ ہمارے پاس اس کو لم دو طرح کی معنوی تبدیلی پیدا کرتا ہے. ایک مضارع میں زوردار نفی, اور دوسری ٹھیک ہے ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے مانا کو. ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے لم, لم کی ایگزامپل قرآن سے لے لیں. لم یالد ولم یولد. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جائے لما. آگے آ گیا لما. لما کیا کرتا ہے, ابھی تک نہیں کا معنی دیتا ہے. لما ابھی تک نہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے لما یک توب زئی دون, زید نے ابھی تک نہیں لکھا. آگے نیکسٹ اس کی ایگزامپل لے لے. لما اقرا, اقرا حمزہ کے اوپر جو ہے جزم آئے گی. حاضل کتابا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں لام امر. لام امر جو ہے ہمارے پاس لام امر. لام امر کیا ہوتا ہے, یہ کس کے لیے آتا ہے, خواہش کے لیے. کس کے لیے آتا ہے, خواہش کے لیے. اور یہ جو لام ہے اس کے نیچے کیا ہوگی, زیر ہوگی. ٹھیک ہے, اور یفعل سے لی یفعل. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا,
जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि फ़िल मुज़ारिया जो है अखफ़ कैसे होता है। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया फ़िल मुज़ारिया के तग़य्युरात। हम लोगों ने देखा कि फ़िल मुज़ारिया मरफ़ू जो कि नॉर्मली शक्ल होती है यज़हबु, फिर उसके बाद मुज़ारिया जो है ख़फ़ीफ़ और अख़फ़ होता है। ख़फ़ीफ़ यानी कि आखिर से मंसूब हो जाता है और अख़फ़ यानी मजज़ूम हो जाता है, और इनकी वजूहात क्या क्यों ये मंसूब और मजज़ूम होता है। जब इनके ऊपर ऑनलाइन कई और रीजन आते हैं तो मंसूब हो जाता है जब हरूफ ये वाले दाखिल होते हैं मजमूम वाले इन लाम कम लम्मा और लामे अमर। ठीक है, तो ये क्या कर देते हैं मुजारिया को अखफ कर देते हैं। ठीक है, और अखफ होने की सूरत में क्या होता है कि जो वाहिद और मुतकल्लिम के सीगे होते हैं वो आखिर से साकिन हो जाते हैं, और जो आनी ऊना और ईना वाले इनकी नून ड्रॉप हो जाती है, और ये जो हमारे जमा मोनस के सीगे ये अपनी हालत पे बरकरार रहते हैं। इसी तरीके से जब खफीफ होता है तो ये जो हमारी पहली कैटेगरी है उसके ऊपर जबर आ जाती है। दूसरे जो कंडीशन के हैं उनकी आनी ऊना और रीना वाले जो साउंड वाले हैं उनकी नून ड्रॉप हो जाती है, और जो आखिर वाला है वो एज इट इज रहता है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को समझ आती होगी। दुआ पढ़ ले, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।